تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میرے بھائیو، عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور مومنین کی ہے۔ بھائیو، آج دیکھو دنیا میں کیسے حالات چل رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے حالات آتے ہیں۔ جیسے نیچے سے اعمال جاتے ہیں ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال درست کریں، اللہ سے ڈریں اور ایمان والا ماحول اختیار کریں۔ گھر والے ماحولوں میں، بازاروں والے ماحولوں میں ہمارا ایمان کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے مسجد کا ماحول چاہیے، ایمان والا ماحول چاہیے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ جیسے لوگ گھر کو چھوڑ کے 3 دن 10 دن کے لیے مسجد کے ماحول میں چلے جاتے ہیں تو کچھ ایمان بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے اعمال، ایمان بنے گا، اعمال صحیح ہوں گے تو حالات صحیح ہوں گے۔ مہنگائی ہر دن بدن زیادہ ہو رہی ہے۔ 2005 کی مہنگائی اور تھی، چاہے وزیر اعظم کوئی بھی تھا۔ 2008 تک 2010 کو مہنگائی اور ہو گئی، چاہے وزیر اعظم جتنے مرضی وعدے کیے۔ 2015 میں مہنگائی اور ہو گئی، چاہے وزیر اعظم تبدیل بھی ہو گیا اور وزیر اعظم جتنے مرضی وعدے کیے۔ 2020 میں مہنگائی اور ہو گئی، چاہے وزیر اعظم نے جتنے مرضی دعوے کیے۔ تو ان دعووں سے، حکومت سے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان والا ماحول اختیار کریں۔ ابھی کہیں پہ دیکھو یہ TLP والے، ان کا دھرنا جا رہا ہے اسلام آباد۔ اس سے چلو انہوں نے یہ دعوت تو دی کہ ختم نبوت کا مسئلہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ تو ختم نبوت کا مسئلہ اصل میں حقیقت میں کیا ہے کہ ہم اگر یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو پھر نبی کوئی نہیں آئے گا تو کام پھر کس کے ذمہ؟ امت کے ذمہ۔ پھر ہمیں دعوت والا کام کرنا چاہیے، نبی والا کام کرنا چاہیے۔ تو پھر ہم ماننے والے ہوں گے نا، ختم نبوت کے ماننے والے۔ ہم کیا، ہم دعوے کریں ہم ختم نبوت کو، ہمیں پتہ ہے، اور کام دنیا داروں کے کرتے رہیں، نبی والا کام کوئی نہ کریں۔ اگر کسی ملک سے کسی نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی ہے تو ہمیں اس ملک میں جا کے ان کو دعوت دینی ہے، تب ہم ختم نبوت کا حق ادا کریں گے۔ ہمیں پورے ملکوں میں جا کے ان کو دین کی دعوت دینی ہے، ان کو اللہ کی طرف بلانا ہے، جیسے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس سنت کو ہم نے پورا کرنا ہے، پھر ہم کہیں گے ہم ختم نبوت کے ماننے والے ہیں۔ خالی ہم ادھر احتجاج شروع کر دیں، خالی اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہمیں پوری دنیا کے ملکوں میں جا کے ان کو دعوت دینی ہے، ان کو کلمہ پڑھوانا ہے، ان کو دین سمجھانا ہے۔ پھر ان کو دین سمجھ آئے گا، پھر وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں گے، ان کی آخرت بنے گی، اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ پھر وہ کبھی گستاخی نہیں کریں گے۔ اپنے ملک کو خالی ہم نے نقصان نہیں پہنچانا کہ خالی اپنے ملک کے جو پولیس والے ہیں یا اپنے ملک کے لوگ ہیں یا پولیس والے اپنے ملک کے لوگوں کو مارتے رہیں، وہ ان کو شہید کرتے رہیں یا ان کو شہید کرتے رہیں۔ تو اس طرح نہیں کام چلنا۔ خالی ادھر سے پوری دنیا میں جا کے ان کے ملکوں میں، کفر کے ملک میں جا کے دین کی دعوت دینی ہے۔ یہ ہمارے نبی کا کام ہے اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔
ہر بندہ کہتا ہے کہ میں ختم نبوت کا ماننے والا ہوں، تو کام ختم نبوت کے کر رہا ہے؟ کام تو وہ کر رہا ہے جو یہودی کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی ختم نبوت کا مسئلہ وہ ہے، اس بندے کو سمجھ آئے گا جو نبی والے کام کو اپنا کام بنائے گا، حضور والے کام کو۔ حضور کا کام سارا دن لوگوں کو دعوت دینا، رات کو اللہ کے آگے کھڑا ہونا۔ تو یہ کون سی بات ہے جو بھی ہم آپس میں لڑتے رہیں اور کفر پھر ہمیں دیکھ کے خوش ہوتا رہے کہ ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ یہ جو حکومت جلدی جلدی اس کا انتظام کرے اور معاہدہ جو ہے وہ پورا کرے، ان سے منوائے، کچھ اپنی باتیں منوائے، کچھ ان سے، اپنے جلدی جلدی مذاکرات ختم کریں۔ اب اس میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ عوام پولیس والے یا عوام کو شہید ہوتے رہیں، آپس میں لڑائیاں کرتے رہیں، کسی کی گاڑیاں جلا دیں، کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے۔ خالی اس سے کام نہیں چلنا، ان کفر کے ملک میں جا کے ان کو دعوت دینی ہے۔ یہ ہے ختم نبوت۔ تو میرے بھائی ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اپنی جان دینی ہے ہمیں۔ میں آپ کی مذمت نہیں کر رہا کہ آپ نے اپنے آپ کو عاشق رسول کہا، نعوذ باللہ، میں آپ کی مذمت کر رہا ہوں۔ میں آپ کو اونچائی کی دعوت دے رہا ہوں کہ اگر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے نا، تو پھر اس نہج تک جاؤ جو نبی کی نہج ہے، ان ارادوں تک جاؤ، اس تہیہ تک جاؤ جو نبی نے تہیہ کیا کہ پورے عالم کو اسلام میں داخل کرنا ہے، پوری دنیا میں دین دائے، پوری دنیا میں دین ہر ملک ہر قوم میں داخل ہو۔ فرانس جیسے کئی ملک اسلام میں داخل ہوں۔ اس کے لیے ذرا آپ نے جماعتیں بھیجے نا، پھر لوگوں کو ختم نبوت سمجھ آئے گی۔ ختم نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت یہ ہے کہ نبی تو نہیں آئے گا، نبی نہیں آنا، ختم نبوت ہے، نبوت ختم۔ نبی والا کام تیرے ذمہ ہے، پوری دنیا میں عالمی نبی عالمی ہے، اور پوری دنیا کو آپ نے دعوت دینی ہے اور پوری دنیا کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرنی۔ تو آپ نے اس کے لیے کیا تدبیر بنائی؟ خالی یہ تدبیر بنائی کہ ہم ادھر سے دعویٰ کر کے نکلیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور اگر آپ ہمارے اوپر کوئی پتھر مارو گے یا کوئی گولی چلاؤ گے، ہوائی فائرنگ بھی کرو گے، تو ہم آپ کو بہت زیادہ ماریں گے، ہم آپ کو تکلیف دیں گے۔ آپ نے اگر دعویٰ کیا ہے نا تو وہ تمہارے اوپر کروڑوں گولیاں بھی مار دینا، تمہارے لاکھوں بندے شہید کر دیں، تمہاری وجہ سے ان کے اوپر حرف نہیں آنا چاہیے تھا کہ کل وہ یہ نہ کہیں کہ دیکھو جی کیسے عاشق رسول، کوئی اس بات پہ نہ آئے۔ ہم نے یہ عاشق رسول والا لفظ بدنام نہیں کرنا۔ اور ادھر جناب لوگ کنجریاں ناچ رہی ہیں ساروں کے سامنے، اس وقت عشق آ جاتا ہے۔ ادھر لوگ شادیاں کر رہے ہیں سنتوں کے خلاف، اور ادھر کنجریاں ناچ رہی ہیں، ادھر ڈرامے چل رہے ہیں، جھوٹ چل رہا ہے، شراب چل رہی ہے، زنا ہو رہا ہے، اس وقت عشق آ جاتا ہے۔ تو جب یہ ہمارا دعویٰ ہے تو ہم نے یہ کیوں ہم نے یعنی کہ لوگوں کو بتانا ہم عاشق رسول، ہم عاشق، بھائی بتانا نہ پڑے، لوگوں کو نظر آئے بھی ہاں عاشق رسول ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ جب آپ لوگوں کو یہ بتاؤ گے دکھاوا بھی ہو جائے گا، اور پھر آپ سے وہ صفات نکل جائیں گی، کمی آئے گی تو وہ لوگ آپ پر انگلیاں اٹھائیں گے کیسے عاشق رسول۔ تو یہ میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی مذمت نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ فکر دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے نبی کی فکر کے ساتھ نبی کی جو سوچ تھی، صحابہ کی جو سوچ تھی، ویسے ہماری سوچ ہو جائے۔
ہم نے عاشق رسول کے نام پہ فتنہ نہیں برپا کرنا کہ فلانا مسلک حق پہ نہیں ہے اور میں حق پہ ہوں، میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں۔ ہم نے ان سارے مسائل کو دعوت دینی، یہ سوچ امت بنانی ہے، ہم نے امت۔ ادھر کسی نے دعویٰ نہیں کیا، صحابہ نے یہ دعوے کیے ہوں باجی میں عاشق رسول ہو، کام کوئی نہ کیا ہو، ایسے تو نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں عاشق رسول ہوں، انہوں نے کام نبی والا کر کے دکھایا، پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا کے دکھایا۔ انہوں نے تماشا نہیں لگایا کہ باجی میں عاشق رسول ہوں، دعوے نہیں کیے انہوں نے کر کے دکھایا ہے، دعوے کیے ہی نہیں ہیں۔ تو ادھر نیا ڈرامہ شروع ہو گیا، خالی دعوے جی۔ تو میرے بھائی خالی دعوے کرنے سے انگلی اسلام پہ اٹھے گی، آپ اس بات کو سمجھیں۔ تو کہتا پھرے میں عاشق رسول ہوں اور اللہ کی نگاہ میں تو عاشق رسول نہ ہوا تو تیرا کیا بنے گا؟ دعویٰ بہت بڑا کیا تو نے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں پوری دنیا کو سامنے ہم نے امت بنانی، ہم نے ٹکڑے نہیں کرنے۔ بھئی ایک عاشق رسول کے لفظ بھی ہم ٹکڑے کر دیں امت کو، نہیں، ہم نے جڑنا ہے، ہم نے امت بنانی ہے، ہم نے وہ سنتے زندہ کرنی ہے جو مٹی ہوئی ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے کہ لوگ گستاخیاں کر رہے تھے، کفر اسلام میں داخل نہیں ہو رہا تھا، مسلمان دین پر پکے نہیں تھے، گستاخیاں ہو رہی تھیں، اور ہم یا رسول اللہ آپ کے فضائل بیان کرنے میں اس قدر آگے چلے گئے کہ جو دین کا حصہ نہیں تھا اس کو بھی دین میں شامل کر لیا، اور اسی کو پھیلانے میں لگ گئے جو دین کا حصہ ہی نہیں تھا۔ اعلیٰ سے ادنا کی طرف ہم چلے گئے۔ اب جو بدعات دین میں آئیں، جن کو دین سمجھ کے کیا گیا، ان میں لگے رہے، ان ادنا چیزوں میں، اور جو فکر رسول تھا اس کو چھوڑ دیا، اور نبی والے کام کو چھوڑ دیا کہ نبی کا کام امت بنانے کا تھا۔ ہم اس چکر میں امت کو توڑتے رہے، اور امت بھی ٹوٹ گئی اور کفر اسلام میں داخل نہ ہوا، گستاخیاں کرنے لگ گئے۔ تو یہ حساب ہے کہ ہم خود ادنا چیزوں میں فکر رسول، اتنی عظیم الشان چیز، ہم نے دعویٰ بھی کر دی عاشق رسول ہونے کا، اور فکر رسول سے ہٹ کر امت کو توڑنے میں لگ گئے اور بدعت والے کاموں میں لگ گئے۔ بھائی ہم ان کاموں میں لگتے جس سے پورے عالم میں دین پھیلتا، پوری دنیا میں دین پھیلتا، امت بنتی۔ ہم ان کاموں میں لگے جو دین سے ہٹ کے بدعت تھی، ان میں اپنے آپ کو مشغول کر کے امت کو بھی توڑ دیا۔ یہ ہم منہ دکھائیں گے اللہ کے نبی کے سامنے کہ ہم یہ والا دین کا کام کرتے رہیں؟ میرے بھائیوں، پورے عالم کے انسانوں کو دعوت دینا ہمارے ذمہ ہے۔
اگر یہ ذمہ داری کا حق وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لیا ہوا ہے، جو اس کے دعوے دار ہیں، تو انہوں نے فکر رسول کتنا اپنے سینے میں، کتنا ان کے سینے میں فکر رسول ہے، کتنی مشابہت ہے اللہ کے نبی کے ساتھ فکر میں۔ سنت کے کاموں میں لگو۔ یہ تمام مکاتب فکر کو میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ ان کاموں میں لگو جو اعلیٰ ہیں، جو نبی کا مشن ہے، جو صحابہ کا مشن ہے۔ ہم فضائل بیان کرتے ہیں، کرنے چاہیے، نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں، کرنے چاہیے۔ نبی کا مشن دیکھو، نبی دعوت دے رہے توحید کی، ہماری دعوت میں توحید ہے؟ ہم نقشوں کی نفی کر رہے، ہم اللہ کے غیر کی نفی کرتے ہیں اپنی تقریروں میں۔ اگر آپ کو بات کی جائے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ گستاخ رسول ہو گئے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ ان مشن پہ لگو، نبی کے مشن پہ، اس فکر میں لگو اور وہ فکر اپنے اندر پیدا کرو۔ ہم آپ کو اعلیٰ کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان کاموں میں نہ لگو جس سے امت میں توڑ آ رہا ہے، ان کاموں میں لگو جس سے امت جڑے اور پورے عالم کے انسانوں کو نفع ہو، اور امت جمے گی توحید پہ، رسالت پہ۔ ہم نے کتنی توحید بیان کی، ہماری اکثر تقریریں نبی کی رسالت پہ ہیں، ہونی چاہیے۔ لیکن کیا یہ نبی کا نہج ہے؟ نبی کا نہج توحید ہے، پھر رسالت ہے۔ ہم نے تقریر شروع ہی رسالت سے کی، تو کیا یہ سنت کے مطابق ہم چل رہے ہیں؟ نبی نے نقشوں کا انکار کر دیا، بتوں کا انکار کر دیا، کیا ہم نے کیا؟ نبی نے امت کو جوڑنے کی کوشش کی، ہم نے امت کو جوڑنے کی کوشش کی۔ میں آپ کی مذمت نہیں کر رہا، میں آپ کو وہ اعلیٰ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ نبی کا کام سینے میں ہے، اور دعویٰ ہم نے کر دیا عاشق رسول کا کمال۔ تمہارے سینے میں نبی کا کام ہو اور تمہیں دعویٰ نہ کرنا پڑے، لوگ تمہیں کہیں عاشق رسول ہے، تم ایسے بنو نا۔